الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی سورۃ الملک کی کلاس نمبر 10 ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم اس کلاس میں آیا نمبر 1 ہی کریں گے سورۃ الملک کی، کیونکہ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ پوری سورت کی تمہید ہے اور اسی کی پھر آگے تفسیر ہے۔ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے اس پوری صورت کی، یا اس کا تمہید ہے، مقدمہ ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کیوں ہم کریں گے، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی رولز ہیں، خاص طور پہ اب ہم بلاغہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم نے ایک ایک لفظ کی لغت تو کر لی کہ ایک ورڈ تبارک کے لغوی معنی کیا ہے، اس کے روٹ ورڈ کے یہاں کس طرح استعمال ہو رہا ہے، پھر اسی طرح بیدی کو دیکھا، ملک کو جانا، قدیر ان کو کیا، پھر جملوں اس کے اندر کتنے سینٹنسز ہیں، کتنے جملے ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہیں، وہ بھی دیکھ لی ماشاءاللہ سے۔ کافی کچھ آپ نے سیکھ لیا نا۔ اب یہ جتنی چیزیں سیکھی ہیں ابھی تک، اور اس کے بعد آپ نے بلاغہ بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ اب اس میں پورے بلاغہ کے رول ہیں، ہم سورت تو پڑھنے جا رہے ہیں، ساتھ ایک پیرالل ایک کتاب اور پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، میرے نوٹس کے، اپنے نوٹس کے علاوہ۔ لغت کے اور سب باقی چیزیں تو میں خود تیار کرتی ہوں، لیکن جو بلاغہ کی نوٹس ہیں وہ پیورلی وہ بک ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو دکھائی تھی۔ اب عام طور پہ بلاغہ کی کتاب پوری نہیں ہوتی، کچھ آیات کی بلاغہ ہوتی ہے، یعنی بلاغہ کے جو رولز ہیں اور کچھ رولز ہوتے ہیں، لیکن اس والی صورت کی امیزنگ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے اور بھی لوگوں نے لکھی ہوں گی، لیکن یہ سب سے مجھے بیسٹ لگی کیونکہ اس کے اندر پوری پوری بک ہی صورت کے اوپر ہے، اور سیکنڈلی سارے ہی رول اس کے اندر دیے ہوئے انہوں نے۔ امیزنگ ہے یہ، جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو آئیڈیا ہوگا، آج ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اب جو رول، جتنے رول بلاغہ کے آپ نے ابھی تو آپ نے بگننگ کی ہے، آگے بھی جتنے پڑھیں گے وہ سارے پھر بار بار صورت میں استعمال ہوں گے۔ میں نے آپ کو اس میں دکھایا تھا نا ایک ٹیبل بنا ہوا جدول، جس کے اندر آیات کے نمبر، تو باقی بھی جتنے رولز آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی سارے پھر یوز ہوں گے، اور صرف اس صورت میں نہیں، پورے قرآن میں۔ تو آپ ایک آیت کے اندر قرآن کا بہت بڑا حصہ اس کا علم اور اس صورت کا بھی کر رہے ہیں۔ جو چیزیں اس میں ریپیٹ ہو جائیں گی وہ پھر ریپیٹ ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہے، ہم نے اسی کو کرنا ہے۔ حالانکہ دیکھیں اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں سارے معنی سمجھ آ گئے، رائٹ، لیکن حقیقت میں ابھی اس میں بہت کچھ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں اس کی تلاوت، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جو تلاوت سنتے ہوئے یاد رہے کہ آپ نے کیا کیا، جو جتنا علم حاصل کیا اس پہ فوکس کرنا ہے۔ تلاوت چونکہ جلدی سے ہو جاتی تو ساری چیزیں تو ذہن میں نہیں آتی نا، تو جتنی دفعہ تلاوت سنیں گے ایک ایک جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، تاکہ، اور سوچنا عربی میں ہے، کوشش کرنی ہے جتنا عربی میں سیکھا ہے اس پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Blessed is he in whose hand is dominion, and he is over all things competent.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمدللہ لاسٹ کلاس میں آپ نے جو رول پڑھا تھا وہ تھا تقدیم اور تاخیر کا. تاخیر اور تقدیم کا. تاخیر سے مراد کیا ہوتی ہے کہ یا تقدیم سے کیا مراد آتی ہے؟ تقدیم سے مراد کہ جس کو پہلے آنا ہے، جو بنیادی حق ہے کہ ایک چیز جس کو پہلے استعمال ہونا ہے، آنا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے بعد میں آئے. اس کو بولتے ہیں تقدیم کا قاعدہ. جس کو پہلے آنا ہے وہ بعد میں آئے، اور جس کو بعد میں آنا ہے یعنی اس کی جگہ جو ہے وہ بعد میں آنے کی ہے اور وہ پہلے آ جائے. اور اس کی اگر آپ نے اس رول کو سمجھنا تو میری وہ مثال ذہن میں رکھیں جو میں نے دی تھی گیسٹ اور میزبان اور گیسٹ والی نا مہمان اور میزبان والی نا، کہ جو رول ہے وہ بیسک رول کیا ہوتا ہے کہ جو میزبان ہے اس کو پہلے آنا ہوتا ہے نا شروع میں آنا ہوتا ہے. اگر شادی پہ، گھر میں تو وہ موجود ہی ہوتے ہیں نا، گھر میں نہیں آپ سیٹ کر سکتے، گھر میں تو ہوتے ہی ہیں. اگر کسی شادی حال میں کسی باہر کسی جگہ پہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو وہاں میزبان کو ہونا چاہیے گیسٹ آنے سے پہلے، تو اس کو پہلے آنا ہوتا ہے. اور جو مہمان ہوتے ہیں وہ پھر آتے ہیں تو وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. جو طریقہ ہے یہ بیسک. اور جملے کے اندر جب ہم سینٹنسز دیکھتے ہیں، ہم کلام میں بات کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. جو کلام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی پوزیشن پہلے ہے، فعل ہے، فاعل ہے، کام ہے، کام کرنے والا ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے، آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے، ڈوئر ہے، وہ ایک ترتیب ہے، اس کی بیسک ترتیب ہے کہ پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، کام کرنے والا وہ والا کام، اور اس کے بعد جس پر کام کیا جائے وہ مفعول ہے. یہ ترتیب ہے. لیکن ترتیب بدل جاتی ہے، اور وہ ترتیب بدلنا جو ہے وہ کون سا والے رول کے تحت بدلتی ہے؟ بلاغہ کے. چونکہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا معنی ڈالنا ہوتا ہے، کچھ ایسے صرف معنی نہیں، فیلنگز، ایکسپریشنز پیدا کرنے ہوتے ہیں اس بات کے اندر. تاکید یا ایمفیسس جو ہے وہ کوئی معنی تو نہیں ہے نا. اب تاکید کا کوئی معنی ہوتا ہے؟ ایمفیسس کا کوئی معنی ہوتا ہے؟ بات کو اگر آپ نے بات کے اندر ایمفیسس پیدا کرنی ہے، اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے اس میں تاکید پیدا کرنی ہے، تو اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے سینٹنسز لگا لیتے ہیں کہ یقیناً اور اسی طرح ٹرولی، مختلف قسم کے، تو اس سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز جو ایمفیسس تاکید ہے وہ اس الفاظ کے اندر ہوتا ہے، ایکسٹرا ورڈنگ میں نہیں ہوتا. یہ چیزیں آہستہ آہستہ سیکھیں گے جو نئے اسٹوڈنٹ ہے، خاص طور پہ پرانوں کو تو کافی کچھ سمجھ ہے اس کی نا، کہ تاکید یا جو بھی فیلنگ ایموشن ہے ان کو الفاظ میں نہیں ڈھالا جا سکتا. حسر، ایگزیکٹلی حسر کا معنی ان کو الفاظ میں نہیں ڈھالا جا سکتا، وہ فیل کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹلی ٹچ کر کے. اب جب یہ ترتیب بدل جاتی ہے الفاظ کی تو اس سے پھر وہ پتہ چلتا ہے معنی کے اندر حسر ہے یا تاکید ہے یا کس قسم کا معنی ہے نا، اہمیت ہے، تخصیص ہے، عظمت اس کی بیان ہو رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے. تو یہاں پہ آپ نے تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے کیا کون کون سا پڑھا؟ کیا اس سنٹنس میں تقدیم اور تاخیر ہے؟ پہلا سنٹنس ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے، وربل سنٹنس ہے، یہ تبارک الذی، اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. جو رول میں نے بلاغہ کا پڑھایا تھا وہ اس میں موجود ہے. یہ جملہ فعلیہ وربل سنٹنس جو ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے کہ کوئی جس کو پہلے آنا تھا وہ پوزیشن بعد میں آئی ہے، اور جس کو بعد میں آنا تھا وہ نہیں ہے اس میں. یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں نا. تبارک کا فعل ہے اور الذی کیا ہے؟ فاعل، ڈوئر آف ایکشن، رائٹ. تو یہ فعل ہے تبارکہ اور یہ ڈوئر آف ایکشن. اب یہ ترتیب یہی ہوتی ہے، فعل پہلے آئے گا، فاعل بعد میں آئے گا، بس. اس میں مفعول بھی نہیں ہے تو اس لیے ضرورت ہی نہیں. تو یہاں کوئی چینجز نہیں آئی ہے. یہاں پہ تاکید یا ڈیفرنٹ رول وہ تو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. ابھی یہ الذی جو اسم موصول ہے اس کی بھی بلاغہ ہے، لیکن وہ اینڈ پہ آئے گی
تو وہ انشاءاللہ وہاں میں بتاؤں گی. اس کے بعد نیکسٹ جملہ تھا. نیکسٹ یہ جملے کی کون سی ٹائپ ہے ساتھ ساتھ لکھتے جایا کریں, میں پوچھوں نہ بھی تو جو ترتیب سے ہم چل رہے ہوتے ہیں نا آپ سمجھ جایا کریں. اب میں اگلا سوال کیا کرنے لگی ہوں تو بتائیں. یہ ہے جملہ اسمیہ, یہ جملہ فعلیہ تھا وربل, اور یہ نومینل سینٹنس. اس میں مبتدا اور خبر چاہیے, سبجیکٹ اور اس کا آبجیکٹ پریڈیکیٹ چاہیے. تو اس کے اندر سبجیکٹ کیا تھا؟ الملک. مبتدا یہ ہے, ٹھیک ہے, بادشاہت اس کے ہاتھ میں, جملہ یہ ہے. تو لیکن یہاں پہ یہ بعد میں آ رہا ہے تو مبتدا تو شروع میں آتا ہے. مبتدا کا مطلب یہ ہے جو ابتدا میں آتا ہے, بگننگ میں آئے. تو یہ الملک مبتدا ہے جو کہ کیا ہوا ہے, یہ تاخیر ہو گئی ہے, مؤخر ہے یہ. اب یہ تاخیر کا قاعدہ ہے یہاں پہ کہ یہ تاخیر ہو گئی ہے, تو اس کو اس لیے مبتدا مؤخر کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو دوسرا ہے بیادی, اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جار مجرور ہے, متعلق ہے, لیکن ہم فی الحال اسی کو دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ پہلے آ رہا ہے جبکہ اس کو بعد میں آنا تھا. نہیں, تو یہ بعد میں آنا تھا, یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں, تو یہ پہلے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تقدیم ہے, کہ یہ بگننگ میں آ رہا ہے. اب یہ جو ترتیب بدلی ہے, اس کے ترتیب بدلنا جو ہے یہ بلاغہ کے قاعدے کے تحت بدلی ہے جو کہ تقدیم اور تاخیر کا ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہوا ہے یہ چینج کرنے سے, وہ اب آپ بتائیں گے مجھے. کیا اس سے کیا نکلا, فائدہ کیا ہو گیا یہ کرنے سے؟ بھی یدی الملک نوٹس میں پڑھا ہوگا آپ نے یقیناً. جی, بادشاہت صرف اس کے ہاتھ میں. تو اس کے اندر ایک حصر کا میننگ پیدا ہو گیا, حصر, تخصیص کا میننگ پیدا ہو گیا, خاص کا میننگ پیدا ہو گیا کہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جو کون ہے, بابرکت ہے. تو یہاں پہ یہ مانا, یہ جو چینج آئی ہے نا, یہ ترتیب کی چینج آئی ہے نا, سیکوینس کی چینج, یہ اس کی وجہ سے آئی ہے. یہ جو چینج ہے اس کی وجہ سے یہ معنی پیدا ہوا ہے, اونلی کا معنی, خاص, تخصیص کا معنی, خاص کرنے کا معنی. تو یہ ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ بلاغہ کا قاعدہ ہے تقدیم اور تاخیر. جب یہ تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے نا تو پھر یہ تاکید, حصر, یہ سارے معنی ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جملہ کون سے ٹائپ کا ہے بتا دیں, جلدی سے بتائیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ سنٹنس کس ٹائپ کا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جو سنٹنس ہے یہ جملہ اسمیہ ہے, یعنی نومینل سنٹنس, اس میں فعل نہیں ہے, فاعل نہیں ہے, اس میں مبتدا اور خبر ہے. تو مبتدا تو اپنی جگہ پہ ہی ہے, یہ دیکھیں ہوا, یہ مبتدا ہے نا. تو یہاں تقدیم و تاخیر کا کیا رول, ماشاءاللہ آپ نے صحیح بتایا کہ قدیرن جو کہ خبر ہے, پریڈیکیٹ ہے, ہوا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قادر ہے. یہ اصولاً اس کے فوراً بعد یہاں ہونا چاہیے تھا, اس کی جگہ یہ تھی, یہاں تھی اس کی جگہ, ہوا قدیرن, وہ قدیر ہے. اور جو اس کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن تھی کہ ہر چیز پر قدیر ہے, یہ پھر بعد میں آتا. کہاں پہ بعد میں آتا؟ یہاں پہ, خبر کے بعد, یہ یہاں تھا جو اصل ترتیب تھی. تو اب لیکن یہ پہلے آ گیا اور یہ بعد میں آ رہا ہے. اب اس سے کیا معنی پیدا ہوا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اسی جملے کو لکھا ہوا یہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے معنی کا اثبات, یعنی اس کا پروف ہونا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے, جبکہ اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کلی شعین قدیر مقدم آ گیا, پہلے آ گیا. تو اس وجہ سے اس کے اندر خاص بات آ گئی کہ صرف اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے, قدرت کو اللہ کے ساتھ ہر چیز پہ نا, کیونکہ اس میں یہ وہ معنی ہے جو حصر کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی شامل نہیں ہے. ورنہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ والی جو صفت ہے قدیر کی, یہ اللہ کے پاس وہ ہے ہی لیکن کسی اور میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن تقدیم اور تاخیر نے آ کے یہ وہم زائل کر دیا کہ اس صفت میں کسی اور کی شمولیت نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی. تو جتنے بھی مشرکین کے بت ہیں یا ہمارے پیر فقیر ہیں یا جتنے بھی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی قدرتیں ہیں, وہ ساری اس کے اندر زیرو ہو گئی نا. نہیں, تاکید
بالکل تاکید ہی ہے، لیکن وہ ٹاپک انہوں نے الگ سے بنایا ہوا ہے. جب حسر ہوتا ہے تو یقیناً تاکید آتی ہے، وہ اسی آیت میں کے اندر انڈر آئے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے یہاں پہ پوائنٹ. چلے الحمدللہ، اب آپ کو تھوڑا اور زیادہ کلیئر ہو گیا نا، ہم نے ریپیٹ کیا تھوڑا. بلاغہ کا ہی نیکسٹ ٹاپک ہے جو وہ کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہے بیدہ الملک، الملک، جبکہ جو رول بیسک آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. یہ پڑھا ہوا ہے نا رول نکرہ، رائٹ. لیکن یہاں الف لام آ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ غور کریں، دو ہوتے ہیں، ایک ڈیفینیٹ اور ایک انڈیفینیٹ، دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں نکرہ اور معرفہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں قدیر نکرہ استعمال ہو رہا ہے، یہاں الف لام نہیں ہے، یہاں یہ ہے. تو یہاں سے ایک رول نکلتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ معرفہ نکرہ یا ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ کو بولتے ہیں تعریف و تنکیر. تعریف کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں نا آپ کی کیا تعریف ہے، کسی سے کہتے ہیں نا، یعنی آپ کا نام کیا، اپنا تعارف کروائیں. جس کو آپ نہیں جانتے ہوتے تو اس سے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ کو ہم جانیں. تو جب ہم جان لیتے ہیں تو وہ نون پرسن ہو جاتا ہے. تو انگلش میں ہم ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ کہتے ہیں. تو تعریف کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹنس، اور تنکیر کا میننگ ہے انڈیفینیٹنس، کہ یعنی نکرہ اور معرفہ، ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ. تو تعریف و تنکیر. تعریف کا لفظ جیسے ہمارے ہاں تو استعمال ہوتا ہے نا، کسی کی کوئی تعریف کرنا، اچھی باتیں بیان کرنا، اس طرح. لیکن مطلب اگر وہ بھی ہم مانا لیں اردو والا، تو وہ بھی تو یہی نا، کسی کے بارے میں بتانا کہ وہ معروف ہو جائے. جب اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں، اس کی تعریف ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں، تو عرف سے ہے نا. تو عرف عام، آئین را فا، تو کہتے ہیں نا عرف میں، عرف کا مطلب ہوتا ہے نون، جو سب لوگوں کو پتا ہو نا. اور تنکیر نکرہ، نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک معین، کوئی ایک اسپیسیفک تھنگ نہ ہو یا انسان نہ ہو، وہ انڈیفینیٹ ہو. تو یہ اس کا معنی ہو گیا، یہ سمجھ آ گئی. اب یہ جو بائی دا بک جو مختلف اسکالرز ہیں ان کے نام بھی یہاں منشن کیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو میں نے اس لیے ان کو رہنے دیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون کون سے تھے اسکالر اور انہوں نے کام کیا. تو ان کے لیے آپ کے دل سے دعا نکلے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ کام کیا نا. تو یہاں پہ امام انہوں نے یہ کہا ہے کہ تعریف وہ ہوتی ہے، یعنی ڈیفینیٹ ہونا، معرفہ ہونا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے، جو آلریڈی آپ جانتے ہیں. انگلش میں بھی کیا پڑھتے ہوتے ہیں آپ لوگ، پتہ ہے نا، جو کسی معین چیز، اسپیسیفک چیز یا کسی شخص یا اس پر دلالت کرنے کے لیے بنائی جائے. یعنی ڈیفینیٹ جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اسپیسیفک تھنگ ہے یا اسپیسیفک کوئی شخص ہے. اس صورت میں تعریف مختلف فوائد کے لیے بہت سارے مقامات پر وارد ہوتی ہے. جب یہ معرفہ کا جو رول ہے نا کہ ڈیفینیٹ، اس کا میننگ صرف یہ نہیں ہوتا کہ نون پرسن ہے یا نون چیز ہے، اس کے اور بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے استعمالات ہیں، یعنی معنوی طور پہ اس میں بہت کچھ ہے. تو مختلف فوائد کے لیے بہت سارے مقامات پر وارد ہوتی ہے. ہم ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے، یعنی کچھ چیزوں کا بتائیں گے یہ کیا ہے. ہم نے سورہ ملک میں پڑھنا ہے تو ہم اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے. پہلے تنکیر کی ڈیفینیشن پڑھ لیں. تو یہاں پہ سیم امام جرجانی نے کہا ہے کہ نکرہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین چیز کے لیے نہ بنا ہو، اسپیسیفک چیز یا پرسن کے لیے نہ ہو. جیسے کہ اینی آدمی، جب ہم آدمی کہتے ہیں تو آدمی کا مطلب مین ہوتا ہے نا. کون، کس کی بات ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا کون آدمی، کوئی اس کی پھر کوئی صفت آ جائے یا اس کا نام پتا چل جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. اسی طرح گھوڑا یعنی ہارس، اینی ہارس، اسپیسیفک نہیں ہارس. اب جیسے کہ دیکھیں براق، براق کون سا والا ہارس ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر گئے تھے، ہے نا. تو اس طرح پھر خاص ہو جاتا ہے. لیکن عام جتنے بھی ہارسز ہوتے ہیں، اب اس کا خاص نام بھی بتایا گیا نا. تو یہ آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ خاص کیسے ہوتا ہے کوئی عام اور خاص. تو یہ ہوئی بات.
تو احمد بدوی نے کہا ہے کہ نکرہ بغیر کسی قید کے اپنے معنی کا فائدہ دیتا ہے. نکرہ کے اندر کوئی قید نہیں ہوتی کہ کون سا خاص ہے، وہاں بس وسعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بلاغت کے علماء نکرہ سے حاصل ہونے والے جو معنی ذکر کرتے ہیں، نکرہ خود سے ان معنی کا فائدہ نہیں دیتا. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، غور کیجئے گا. یعنی اگر ایک لفظ ہے جو نکرہ ہے، اس کا معنی بتایا جا رہا ہے، تو بذات خود وہ معنی تو اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن بلکہ وہ معنی اس مقام سے حاصل کیے جاتے جہاں نکرہ وارد ہوتا ہے. یعنی نکرہ اسم جو ہے جہاں پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جملے میں استعمال ہوتا ہے نا، سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے نا. تو وہاں کبھی بھی کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا پورا معنی نہیں دے سکتا جب تک وہ کسی خاص سیاق و سباق میں، یعنی کسی جگہ پہ کسی اسلوب میں استعمال نہ ہو رہا ہو نا. تو یہ ضروری ہے. تو خالی ایک آپ کہیں کہ نکرہ اسم تو اس کا عام معنی تو ہو گئی، لیکن وہ جہاں پہ جس مقام پہ جملے میں جس جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ معنی حاصل ہوتا ہے. گویا نکرہ جس مقام پر آ رہا ہے وہی مقام نکرہ کی صفت بیان کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کرتا ہے، اور وہی مقام نکرہ کا معنی معین کرتا ہے. معنی آپ کہیں گے نکرہ کا معنی تو یہی ہے نا کہ عام، نہیں، نکرہ کے بہت سارے معنی استعمال ہوتے ہیں. وہ بھی آگے آپ کو لسٹ بتاؤں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا جی، آگے آ جائیں. اب سورہ ملک میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معرفہ، یعنی ڈیفینیٹنیس جو ہے، تعریف جس کو کہتے ہیں، وہ کیا معنی دے رہی ہے، وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. اس آیت میں الملک کا لفظ معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا معرفہ ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ یہ الف لام، یہ الف لام بتا رہے ہیں نا معرفہ ہے. اور یہاں الف لام تعریف، یہ الف لام جو ہے کیا معنی دے رہا ہے؟ صرف یہ تو نہیں نون کے لیے، یہ ایکچولی معرفہ کی جنس کے لیے آیا ہے، جنس کو بتا رہا ہے. جنس سے کیا مراد ہے بھائی دیوے؟ یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے. جنس سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ہے نا، جنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، جنس کا لفظ، تو اس میں دو قسم کے معنی آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جنس سے مراد جینڈر، ٹھیک ہے. ایک تو جینڈر جو کہ ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں مذکر مؤنث، یعنی میل اور فیمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک جنس کا معنی استعمال ہوتا ہے ٹائپ، قسم، کائنڈ. جیسے ہم کہتے ہیں نا گندم کی جنس، سونے کی جنس، چاندی کی جنس، یعنی اس جنس کی بات ہو رہی، ٹائپ، قسم. تو یہ دو قسم کے. یہاں جو جنس سے مراد ہے وہ کیا معنی ہے؟ جو کیٹیگری ہے جس چیز کی. تو یعنی تمام مملوک، مالک کی مملوک. مملوک کس کو کہیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، جو بھی اس نے پیدا کی ہے، جو جس کا وہ مالک ہے. پوری یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی جنس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام چیزوں کی جنس. اسی لیے کل شیء قدیر آیا نا. تو ٹائپ آف مخلوق، کریشن. شاباش، ویری گڈ، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ساری بات نا. تو جتنی بھی اس کی انٹائر جو بادشاہت ہے، اس کی جتنی تمام مخلوق ہے، اس کی جو کیٹیگریز ہیں، وہ اس کی اونرشپ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ یہ الف لام جو ہے یہ معنی دے رہا ہے. اس کے لیے عربی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. معنی یہ دیکھیں اس سے معنی کیا بنا، یعنی ہر وہ چیز جو ملکیت میں آ سکتی ہے، اس کی ملکیت صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ اس کا یہ میننگ ہے. جو بھی چیز مملوک کا مطلب جو اللہ کی ملکیت میں تمام چیزیں ہیں. اچھا، ایک اور اسکالر ہے، انہوں نے دوسرے طریقے سے تعریف کی ہے. تعریف یہی ہے ان کی بھی سیم، لیکن اس میں انہوں نے باقاعدہ وہ ٹرمینالوجی بھی استعمال کیا. مختلف اسکالر کی ورڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، تو میں جیسے جیسے انہوں نے کہا ہے اسی طرح اس کو میں نے لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی سمجھ آئے. طاہر نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا دے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی مغفرت فرمائے، انسان تھے. طاہر نے کہا ہے الملک کا لفظ جس انداز میں معرفہ آیا ہے، اس انداز میں آنے والی تعریف جنس کے لیے ہوتی ہے. وہی بات
جو اس جنس کے تمام افراد کو شامل ہوتی ہے. یعنی استغراق، یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں. استغراق کا لفظ بڑا بھاری لگتا ہے ہمیں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر جو ورڈ ہے وہ ہے غرق. غرق کا مطلب یہ ہوتا ہے، استغراق کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طرح انکلوڈ ہونا. یعنی کوئی چیز جیسے شپ اگر غرق ہو گیا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ جب وہ پورا کا پورا ڈوب گیا، پورا کا پورا ڈوب گیا نا، ڈوب جانا. اگر اس کے کچھ حصے اوپر ہیں، اور جیسے اکثر جہاز تباہ ہوتے ہیں، سب سے بڑا جو ٹائٹینک تھا تو وہ کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ پورا کا پورا غرق ہو گیا نا، سارا کا سارا اندر چلا گیا، اوپر اس کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا، فلی کورڈ. تو یہ استغراق الف لام جو ہے یہ معنی دے رہا ہے کہ تمام جتنے جنس کے تمام افراد ہیں وہ اللہ تعالی کی ملکیت میں ہیں، پوری طرح کورڈ ہیں. تو ان مملوک کے افراد میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو. سبحان اللہ. اللہ کل شعین قدیر آپ اتنا دفعہ پڑھتے ہیں نا، بہت آیات میں استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ سوچیں ہیں کہ کتنا گہرا معنی ہے جو عام طور پہ ہم اس طرح ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے. تو یہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے نہیں سمجھ سکتے اور کہاں سے یہ معنی آ رہا ہے. اور یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، ملک کے ساتھ، کہ اللہ کی جو قدرت ہے یہ اس کی بادشاہت کی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے ٹوٹلی. تو استغراق کا یہ میننگ ہے. اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، وہی روکتا ہے. تو اس سے کیا چیز کی نفی ہو گئی کہ جو لوگ اس چیز کی دیتے ہیں اپنی دلیلیں کہ ہمارے پاس فلانی قدرت ہے یا ہمارے پاس ہم بادشاہ ہیں، ہماری ملکیت ہے، وہ سب زیرو ہو گئے نا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ بے شک یہ ورڈ کے میننگ اس طرح مطلب آپ کو لفظ مشکل لگیں، لیکن جو معنی ہے اس کے اندر وہ تو سمجھنا آسان ہوتا ہے نا. وہ تو عام الفاظ میں اتنا آہستہ آہستہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں نا. تو یہ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت، ہمارا شروع سے بچپن سے ہی یقین اور عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ سے اور کلوزنس ہوتی ہے. اس کی قدرت، اس کی عظمت اور بڑھتی ہے. اس کی جو ایک جلال ہے نا وہ دل کے اوپر ہوتا ہے، اس سے کلوزنس بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہمیں ڈر بھی پیدا ہونا چاہیے ان چیزوں سے کہ کیا ہے. آگے دیکھیں ابھی تنکیر کا، تو یہ الملک کے اوپر جو الف لام ہے یہ اس کا معنی ہے، یہ بلاغہ کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا. اس سے کیا معنی نکلتا ہے آپ کو سمجھ آگئی. یہ ریپیٹ ہوں گی باتیں تو آپ کو اور سمجھ آئیں گی. اب آ جائیں تنکیر، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. نکرہ، آپ اتنا پڑھتے آ رہے ہیں، ہر جگہ نکرہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ نکرہ کو جیسے یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی وہ ہے صفت ہے نا، نکرہ شیئن، یہ بھی نکرہ استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں آگے بہت سارے اسم آپ کو نظر آئیں گے نکرہ. تو نکرہ کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عام چیز، عام کوئی بات یا جو بھی ہے نا. لیکن نکرہ کے خالی اس تنوین کے، جو کہ آپ جب تجوید پڑھے ہوتے ہیں، نون و تنوین، اس کی ایک ساؤنڈ اور اس کے رول جو اپنے ہوتے ہیں، کہاں سے آپ نے اس کی آواز نکالنی ہے وہ آپ پڑھتے ہیں نا. اسی طرح جب آپ گرامر پڑھتے ہیں یا ویسے آپ جانتے ہیں تو سمپل معنی کہ جس میں وسعت ہوتی ہے، یا نکرہ کا مطلب عام چیز جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، معرفہ کے اپوزٹ، ڈیفینٹ کے اپوزٹ. لیکن بلاغہ میں جب یہ تنوین آتی ہے نا، خالی یہ تنوین، بس ورڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں، نیچے اسی کے معنی کے اندر یہ تنوین کیا معنی پیدا کرتی ہے وہ امیزنگ ہے. آئی ایم شور کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ فرسٹ ٹائم جو پڑھیں گے ان کے لیے آئی اوپننگ یہ ہوگا، اور باقی بھی سب کے لیے. تو نیچے ایک اور چارٹ دیا ہوا ہے جس میں پورے سورہ ملک کے اندر جتنی آیات میں نکرہ کے بلاغہ کا جو اسم آیا ہے، اسم میں ہوتی ہے نا تنوین، تو وہ کیا کیا معنی دے رہے ہیں وہ اس کا چارٹ ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں درجہ ذیل جدول ان بعض مقامات کو واضح کرتا ہے جہاں تنکیر وارد ہوئی ہے، یعنی نکرہ اسم وارد ہوا ہے، اور ساتھ اس کے بلاغی مقاصد کو بھی. مقاصد کا مطلب کہ کیوں یہ، اس سے کیا معنی پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر نا. تو یہ ذرا دیکھیں. اب ظاہر ہے میں نے تمام جتنی آیات ہے ان کو میں نے یہاں سے ریموو کر دیا ہے آیت نمبر کو،
تاکہ آپ لوگ خود بتائیں. یہ دیکھیں نمبر 1 جو ہے اسی آیت میں ہوا ہے, یہ قدیرن اور شیئن بھی ہے ویسے تو آیت نمبر 1, اور کلمہ یہاں انہوں نے جو منشن کیا قدیرن نکرہ. اس کے جو بلاغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے کہ یہ جو نکرہ کی یہ جو تنوین ہے یہ کیا معنی دے رہی ہے؟ تعظیم کا, عظمت دینے کا, گلوریفیکیشن کا. یہ تنوین کا معنی ہے. جسٹ اس کو نیچے ایکسپلین کیا ہے تو وہ میں بعد میں آپ پڑھاتی ہوں, لیکن باقی آپ دیکھ لیں اس کے اندر سارے. اور تنوین کیا کیا معنی دیتی ہے؟ عموم کا, وہ تو آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ عام, جیسے عام آدمی عام, وہ پھر کبھی کبھی عام کا معنی دیتی ہے. جہاں اب عام کا معنی دیتی ہے وہاں تعظیم نہیں ہے. پھر اب مجھے بتائیں قدیرن کے عام معنی ہے اس کے اندر؟ عام معنی آ رہا ہے, یعنی انڈیفینیٹ کا جو معنی کہ کوئی بھی قادر نہیں, اس کے اندر اس کے اپوزٹ معنی آ رہا ہے تعظیم کا معنی, عظمت کا معنی آ رہا ہے. یہ تنوین جو ہے عظمت کا معنی دیتی. یہ تھوڑا آپ کو عجیب بھی لگیں گی چیزیں جو خاص طور پہ فرسٹ ٹائم پڑھیں کہ ایک ہی حرکت ہے. میں اسی لیے ہمیشہ کہتی ہوں نا, حرکات جو ہوتی ہیں فتح, کسرہ, دمہ یا تنوین, جو بھی تنوین استعمال ہو رہی ہے فتح کی یا کسرہ کی تنوین, ان کے معنی ہیں. اسی طرح پیٹرنز کے معنی ہیں. ایک ایک حرکت اپنا ایک معنی دیتی ہے. معنی سے مراد اپنی فیلنگ, اپنی اس کے اندر امپیکٹ ڈالتی ہے لفظ کے اندر. تو اب آپ دیکھ لیں نا یہاں پہ لفظ تو قدیر ہے, اس کا معنی ڈیفرنٹ ہے, قدرت والا, لیکن تنوین نے اس کے اندر عظمت کا معنی پیدا کیا. پھر اس کے جو وزن ہے وہ اپنی جگہ معنی پیدا کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہاں, ڈپینڈنگ آن دا سچویشن, پوزیشن, اور جملے میں کہاں استعمال ہوا ہے, کس کے لیے استعمال ہوا ہے, کس جگہ پہ استعمال ہوا ہے, ساری چیزیں مل کے. عموم کا فائدہ بھی دیتی ہے, جنرلائز کرتی ہے جیسے کسی چیز کو, جیسے وہی آمین, ہارس جیسے اگزامپل ہم نے کی ہے. پھر تحقیر کا معنی عظمت تعظیم کے اپوزٹ معنی. سبحان اللہ. یعنی کچھ جگہوں پہ تحقیر کا معنی بھی دیتی ہے, حقارت کا معنی, کسی کی ذلت کا معنی. کیا چیز؟ یہ تنوین کی بات ہو رہی ہے یہ. اچھا, تو یہ کسی کی اگر ذلت کا, اس کے اندر ذلت کا, اب یہ خالی لفظ تو نہیں بتائے گا نا, وہ تو جملے میں استعمال ہوگا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اور یہ استعمال ہوا ہے ادھر آیت میں. یہ دیکھیں میں نے آیات تو ریموو کر دی ہے نا, تو اب آپ جب استعمال ہوگا دیکھیں گے, آپ بتائیں گے مجھے کہ کہاں پہ آئی ہے. ٹھیک ہے. پھر عموم کا معنی دوبارہ آ گیا. اچھا ہاں, یہ ریپیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ ادھر جو آیت ہے اس میں بھی تعظیم ہے, اس آیت میں تحقیر ہے, پھر ادھر عموم ہے, پھر یہ ادھر عموم ہے. تو یہ آیات کے حساب سے یہ پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہوا ہے اس میں نا. ٹھیک ہے. ایکسٹریم لیول, ایگزیکٹلی, رسپیکٹ اینڈ انسلٹ. اس کے بعد پھر تعظیم ہے اس آیت میں. اب آیت نمبر ہٹائے ہیں میں نے کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ یقیناً پڑھ لیں گے تو سمجھیں گے. اچھا 7 معنی دیکھیں ذرا. تحویل, خوفناک بنانا, مطلب ہا واو لام سے ہے یہ ورڈ تحویل, اسی تعظیم ہی کے انڈرسٹینڈنگ میں. اب اس آیت میں جو ادھر آیت ہوگی اس میں یہ معنی ہے, یعنی تنوین جو ہے اس کے اندر تحویل کا معنی پیدا کری ہے. اس آیت جو بھی آیت ہے یہاں پہ تنویع و تکثیر. تنویع کا مطلب ہوتا ہے نوع سے, اس چیز کی نوعیت یا نوع, قسم ہم کہتے ہیں نا, یہ تو پتہ ہے نا آپ کو, ویریشن, نو, اس نو کا جو چیز ہے, اس نو کی نوعیت کا لفظ, اسی سے تنویع. یہ اب اسی پیٹرن پہ آ رہے ہیں. تکثیر بھی ہمیں پتہ, ہم استعمال کرتے ہیں, کثرت بیان کرنا, انکریز, ویریشن. تو کبھی یہ جو آیت ہوگی جو بھی, وہاں پہ یہ تنوین جو ہے تنویع اور تکثیر کا معنی دے رہی ہے, 2 معنی ایک ٹائم پہ. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, ایک ٹائم پہ 2 سے زیادہ یا 2 یا 1 معنی ڈیپینڈ کرتا ہے ان میں سے کون سا استعمال ہو رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. پھر اس آیت میں دوبارہ تعظیم, پھر یہاں دوبارہ تحقیر, یہاں دوبارہ یہ نوٹ کر رہے ہیں آپ یہ چارٹ کے اندر. اچھا یہاں آ جائیں نیچے, یہاں صرف مختلف اقسام پہ دلالت کرنا والی, یہاں صرف تنویع کا معنی دے رہی ہے, یہاں تکثیر نہیں ہے اس آیت میں. پھر تحویل, اور ایک اور لفظ آ گیا تحویل, تو خوفناک ہونا. تفدیح,
बेहानिक बनाना, ये अब इतना मतलब एग्जैजरेशन ऑफ हॉरर, ये सारे जो माने ना एक्सट्रीम के माने हैं, यानी एक्सट्रीम के मतलब आम मानों से हट के माने। तो ये जो अब ये किस आयत में है ये, अब आपने तनवीन के ऊपर फोकस करना होगा। वो सारे मैं करवाऊंगी आपको, सारा लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ। क्या ख्याल है आपको, क्या फील हुआ कि खाली एक तनवीन, ये दो हरकत, कभी सोचा था आपने कि तनवीन इतने माने दे रही है? सिर्फ तनवीन हरकत, जो जिस पर जिस लफ्ज के ऊपर ये तनवीन आएगी उसके अंदर अमूम, तहकीर, ताजीम का माना। अब कदीर जो है उसमें ताजीम का माना आ रहा है कि अल्लाह ताला की ताजीम तनवीन से बढ़ रही है। और कभी सोचा था आपने ये बात कि ये सारे माने आते हैं? क्या ख्याल है बताएं, इसको मिस किया ना आप लोगों ने? अब आयत जब सामने आती है, अब ये आयत, इसी आयत की बात हो रही है ना, अब इसके अंदर आप खुद सोचें कि किस तरह से ये माना है। अच्छा अब मेरा आपसे, अच्छा वो मैं बाद में करती हूँ, पहले हम इस पे फोकस करते हैं, कदीर पे, वो सवाल बाद में करती हूँ एक और। अब यहाँ आ जाए, ये जो माना है इसका सूरह मुल्क में कदीर का, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ है। नकिरा इसम जो इनडेफिनेट इसम होता है, जैसा कदीरुन इधर है जो हम समझ रहे नकिरा है, का बलागी फायदा कायदा तनकीर के तहत है। तारीफ तो नहीं है ना, ये मारिफा तो नहीं है ना, तो इसका जो बलागी माना है, ये जो फायदा कहते हैं ना, बलागी फायदा, इसका मतलब होता है बलागत के से जो माना पैदा हुआ है, ये एक खास अंदाज है जाहिर है बलागत का, जिसमें फायदे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी उससे किस चीज का माना पैदा हुआ है, किस चीज का फायदा दे रही है। तो ये बार बार यूज होगा, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। तो तनकीर के तहत है, जैसे तकदीम और ताखीर से हसर पैदा हुआ, तखसीस पैदा हुई, इस तरह तनकीर से क्या पैदा हुआ? अजमत। ठीक है, इसमें अमूम, अजमत और शान की बुलंदी का इजहार किया गया। यहाँ अमूम से मुराद ये है कि उसकी कुदरत फैली हुई है, उस सेंस में अमूम, वरना तो वो खास अल्लाह के साथ है ना अमूम, लेकिन बेसिकली अजमत। अच्छा, इस ये ताजीम जो यहाँ पे अजमत और वुसत, जब कोई इसम नकिरा इस्तेमाल किया जाता है, इसका दलालत करदा माना वसी और गैर महदूद हो जाता है, अनलिमिटेड। ये नकिरा का जो माना है कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो अनलिमिटेड है, ये है माना। ठीक है, यानी अनलिमिटेड इसकी कुदरत है, अमूम से मुराद ये है, यहाँ गैर महदूद और वसी कुदरत है और अजमत वाली है ना। तो नकरा लाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज को शामिल है, किसी खास दायरे में महदूद नहीं है, यानी लिमिटेड नहीं है, उसमें बहुत वुसत है। तो ये माना है, तो उसकी फिर अजमत है, ज़ाहिर है इतनी वसी है, तो फिर ताजीम का माना तो खुद ब खुद पैदा हो गया ना। क्या ख्याल है? अच्छा, इसमें तो इन्होंने सिर्फ ताजीम का माना दिया ना, लेकिन जब मैं और सर्च करती हूँ, देखती हूँ, तो और भी माने मुझे और जगहों पे और उलमा ने मुख्तलिफ माने निकाले। अब आप मुझे अब तो मैंने आपको दिखा दिया, वरना ये मैंने आपसे पूछना था। वैसे ये सेम माना ही है अमूम का, लेकिन इन्होंने डिफरेंट तरीके से, मुतलक और गैर महदूद कुदरत, ये अमूम वाला ही माना इसके अंदर आ जाता है। अगर अल कदीर होता, जरा नोट कीजिएगा, अब ये उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर अल कदीर होता, कदीरुन ना होता, मारिफा होता आता, तो एक मखसूस और मारूफ कुदरत का तासुर पैदा होता, अनलिमिटेड कुदरत ना होती वो। लेकिन कदीर उनको नकिरा लाने से ये मफहूम पैदा होता है कि अल्लाह ताला हर मुमकिना और नामुमकिना चीज पर कुदरत रखने वाला, इसकी कुदरत किसी हद, कैद और शर्त से मशरूत नहीं है। अब नोट करें, अलिफ लाम अगर होता, मारिफा होता, तो फिर इसकी खास कुदरत हो जाती, खास चीजों की कुदरत। अब यहाँ नकिरा आने से अनलिमिटेड हो गई। अच्छा, अब तीसरा माना तहवील, उधर आपने देखा है ना, लेकिन इस बुक में नहीं है ये दो माने, ये मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैं आपको साथ साथ बता दूं। तहवील आपने अभी पढ़ा, हैबत और रोब पैदा करता है। क्या ये माना पढ़ के कि अल्लाह ताला की कुदरत अनलिमिटेड है और ये है, इससे तहवील का माना पैदा होता है? रोब अल्लाह ताला का, हैबत का माना पैदा होता है? होता है। अब खुद सोचे ना, जब पता हो कि ये
یہ ٹوٹل حصار میں ہے نا 100%، تو پھر اس لیے ایک اور جگہ کے اوپر یہ بھی معنی لکھا ہوا تھا اس کا، تو اس لیے میں نے اس کو ایڈ کیا اور وہ بنتا بھی ہے۔ نکرہ کا استعمال بعض اوقات تعجب اور حیرت انگیزی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جس کو، جو اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق نہیں ہے، جب وہ یہ پڑھتا ہے یہ جانتا ہے فرسٹ ٹائم، تو اس کے لیے تو ایک تھوڑا سا ہوتی ہے نا جھرجھری، اور ہمارے لیے تو جھرجھری یعنی بنتی ہے کہ یہاں قدیرن کے نکرہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہیبت اور روح زیادہ مؤثر طریقے سے دل پر اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جب آپ یہ چیز آپ پڑھتے ہیں تو گوز بمس ہونے چاہیے نا کہ بھئی وہ مطلب ہمیں کیا بڑا بنا پھرتا ہوں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز، وہ 1 منٹ نہیں لگے گا، رسی کھینچے گا اور کام تمام کر دے گا بندے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دل میں اترتی ہے کہ وہ ایسی قدرت کا مالک ہے جو کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، اور یہ حقیقت ہے، ان امیجنیبل، ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، انسان کی تصور سے بیونڈ ہے ہیومن کی، کہ کس طرح کی قدرت ہے اس کی، کیا کیا وہ کر سکتا ہے۔ ابھی سورہ بقرہ میں آپ نے کل کی کلاس میں پڑھا ہے نا کہ وہ آیت کے جہاں پہ بنی اسرائیل کے اوپر طور کا پہاڑ صاحبان کی طرح اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کل کی آیت میں پڑھا ہے نا، تو وہ اب کوئی سوچ سکتا ہے انسان کہ وہ ایسے کر سکتا ہے؟ کوئی بھی، کتنے بھی لوگ آ جائیں، کتنی کرینے آ جائیں، جو بھی ہو جائے، وہ اللہ کی قدرت کے انڈر آ جاتی نا چیزیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتا۔ اس نے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑی کیا ہوگا، وہ تو کن فیا کن۔ تو اس طرح سے امیجن ہی نہیں جو چیزیں کی جا سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے تحویل کا، اس طرح ہم غور کرتے ہیں۔ اب بک اکارڈنگ ٹو دا بک تو ظاہر ہے انہوں نے عظمت کا جو بیسک معنی دیا ہے وہ اپنی جگہ، عظمت ہی سے تو پھر روب پیدا ہوتا ہے نا، کسی کے بڑے پن سے تو روب پیدا ہوتا ہے جب آپ کو کسی کا بڑا پن پتہ چلتا ہے۔ جیسے مثلا اگر کوئی ایسے ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ کون ہے، آپ اس کو آرڈنری لیں گے، لیکن جب پتہ چلا او یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے یا کسی خاص ایسی پوزیشن میں جو جس کے انڈر آپ آ رہے ہیں، کوئی پرنسپل ہے کچھ، تو ایک دم آپ کے دماغ میں، دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا، روب پیدا، حالانکہ کچھ آپ نے کیا نہیں بھی ہے، لیکن عظمت تو پیدا ہو جائے گی نا اس کی، کہ یہ ایک بڑی آنریبل شخصیت ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے۔ تو اب اللہ کی جب عظمت پتہ چلے گی تو روب پھر خود بخود پتہ چلتا ہے جب اس کی ہم قدرت کے بارے میں جانتے۔ یہاں پہ آتے ہیں ہم، یہاں اب فرسٹ نمبر آیا کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا، قدیرن کے اندر جو یہ تنوین ہے اس سے جو معنی پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہاں پہ آ جائیں، اب قدیرن تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اس کا تو بالکل ایک ڈیفرنٹ امپیکٹ ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا، اس کے اوپر پھر آگے تنوین، پھر ساتھ اس کا وزن، سو مینی تھنگس، پھر اس کی ترتیب کے اعتبار سے کس جگہ، یہ ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ قدیر نہیں، تنوین کا رول ہر جگہ استعمال ہوگا، صرف قدیر میں نہیں استعمال ہوگا، لیکن قدیر دیکھیں نا، تنوین جب آئے گی نا تو وہ جو پوری لسٹ میں نے آپ کو بتائی نا، یہ کبھی عظمت کا معنی دے رہی ہے، کبھی عموم کا معنی دے گی، کبھی تحقیر کا معنی دے گی، کبھی تحویل کا معنی، وہ ساری لسٹ۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو جملے میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ وہ کس معنی، وہ کس اس میں کس پوزیشن میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہاں کیا، تو اب یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس صفت کو تو ہم اس کے اندر باقی دوسرے معنی تو نہیں نا اس میں پیدا کیے جا سکتے نا، کیا خیال ہے؟ ایگزیکٹلی، ڈیپینڈ آن سچویشن، سیاق اور ورڈ اور معنی، ساری چیزیں۔ اوکے، اچھا اب میرا آپ سے سوال ہے، اس سے آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے گی، یہ والی بھی نا۔ یہاں پہ کوئی اور نکرہ اسم ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس والی آیت میں کوئی اور نکرہ اسم ہے؟ شاباش، شَيْءٍ، یہ بھی تو ہے نا۔ اب بتائیں مجھے اس لسٹ میں سے یہ کیا معنی دے رہا ہے؟ میں آپ کو اب وہ لسٹ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ ہو۔ اب بتائیں اس لسٹ کو دیکھیں،
کیا تعظیم کا معنی دے رہا ہے؟ تعظیم کا معنی نہیں، تعظیم کا معنی تو نہیں دے سکتا. عموم کا معنی دے رہا ہے. شیئن، سب سوچیں اپنے اپنے دماغ سے. بالکل عموم کا معنی دے رہا ہے، کوئی بھی چیز. تحقیر کا معنی دے رہا ہے، ذلت کا معنی نہیں. ظاہر ہے کوئی بھی چیز یہ وہ اس کے اندر سمو گئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ساری چیزیں. تحویل کا معنی بھی نہیں دے رہا، آگے جتنے بھی معنی وہ نہیں دے رہا. عموم کا معنی دے رہا، کوئی بھی چیز. اب عام طور پہ تو کوئی چیز کہہ دیتے ہیں ہم، لیکن اس کے اندر وہ معنی نہیں ہے عام معنی اس کے اندر. اور پھر آگے کلی بھی آ گیا، کل کا ورڈ بھی استعمال ہو رہا ہے. کل کا کل، ہر چیز. اور نکرہ بھی. کل کا جو ورڈ ہے نا، یعنی اسی کے اندر بھی اب یہ کلی شائن میں یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے. تو جو بیسک رول ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کا معرفہ اور نکرہ ہونا کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ مضاف الیہ پہ نا، مضاف کا نکرہ ہونا. تو اس کا مطلب ہے شیئن نکرہ ہے، یعنی ہر ٹائپ کی چیز. تو پھر کلی کا ورڈ آ کے اس کے اندر مزید نکارت پیدا کر رہا ہے. مزید یہ بات آ رہی ہے کہ اس یونیورس میں زمین کے نیچے سے لے کے آسمانوں سے، یعنی ساری جتنی یونیورس ہے جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، اس کی ہر چیز جو ہماری امیجنیشن سے بیونڈ ہے. سبحان اللہ، ایوری تھنگ کے اندر وہ بات آتی نہیں ہے. تو وہ جو ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں آتی ممکنہ، اور وہ کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. nothing left even a dot. تو وہ ہر چیز، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو عظمت ہے ہر چیز کے اوپر ہے. یہ ہے اس کا معنی. اب بتائیں مجھے یہ سارے معنی کہاں سے سیکھ سکتا ہے انسان جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تنوین سے کیا معنی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہت کے کیا معنی ہے. اس کی بادشاہت ہر ان تمام چیزوں پہ، اور پھر صرف بادشاہت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، اس کے اوپر قدرت بھی ہے. کیونکہ عام بادشاہ جو ہوتے ہیں اس دنیا میں، اگر بادشاہ ہے، گھر کا بادشاہ ہے یا کہیں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی ملکیت تو ہے لیکن 100% قدرت تو نہیں ہے نا. ایک لمٹ تک ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سہارا لینا پڑتا ہے نا. جی بالکل. کریٹس تحویل، ایگزیکٹلی یہ چیزیں ساری پڑھ کے، یہ سارے رولز، یہ علوم سیکھے، اس سے روب اللہ تعالیٰ کا تحویل. آپ اگر عربی کی ٹرمز استعمال کریں گے تو بہت اچھا ہوگا، پھر اس کا معنی آپ کو بار بار آئے گا. اگر آپ اردو کے روب اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو پھر آپ اسی میں رہیں گے نا. ٹھیک ہے نا جی. مور کلوز ٹو اللہ اور مور فیئر، مور تقوی پیدا ہوتا ہے. اب یہ روب یا یہ جو تحویل پیدا ہوتی ہے، اس سے تقوی پیدا ہونا چاہیے نا دل کے اندر، ان ہارٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ اس کا ہو گیا استعمال. سمجھ آئی ہے سب کو؟ کلیئر ہو گیا؟ آگے آئیں آپ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ والا جو رول تھا یہ آپ نے پڑھا دو، کیا؟ تعریف اور تنکیر. ٹھیک ہے، تعریف اور تنکیر. تو تعریف سے مراد کیا ہے کہ معرفہ ہونا، اور تنکیر سے مراد کیا ہے؟ نکرہ ہونا. تو تعریف جو ہے نا، یعنی الف لام، اس کے بھی اور معنی ہیں، وہ انہوں نے بک میں نہیں دیے ہوئے. آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹ نے پڑھے ہوں گے کہ جو الف لام ہے خالی تعریف کا معنی یہ نہیں دیتا کہ معرفہ کی بات ہے، اس کے اور بھی بہت سارے، استغراق کے علاوہ بھی بہت سارے معنی جو یہاں پہ انہوں نے بیان کیے ہیں تھوڑے سے، لیکن سارے نہیں ہیں یہاں. تو وہ چونکہ تھوڑی لمبی ڈیٹیل ہے تو وہ میں نے یہاں خود ہی نہیں پھر ڈالی ایکسٹرا، تاکہ مطلب آپ لوگ پریشان نہ ہو. تو بک میں یہ آسان تھی، یہ عام معنی آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے چلیں آگے آ جائیں. اب آگے اگلا رول وہ ہے توکید، ایمفیسس. یہ تو عام زندگی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کیا ہے نا. انگلش میں اس کو تاکید، ایمفیسس بولتے ہیں، اور عربی میں توکید یا تاکید بھی بولتے ہیں. فرق کیا ہے تاکید اور توکید میں؟ سپیلنگ سے کیا فرق ہے؟ توکید یا تاکید، کیا کوئی ڈفرنس ہے ان میں؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ایکچولی یہ واو جو ہے نا، حرف علت، بیمار لیٹر واو، یہ الف سے یہاں بدل کے بولا گیا. دونوں عربی کے لفظ ہیں، فرق نہیں ہے کوئی بھی.
تو تاکید میں تا کے اوپر دیکھیں فتح آ جاتا ہے، چونکہ الف کو کے ساتھ جب واؤ کو بدل دیں گے تو الف سے پہلے تو فتح ہوتا ہے نا، یہاں واؤ تھا تو یہاں دم ہے. تو بیسیکلی توکید ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن تاکید بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اردو میں ہم تاکید کہتے ہیں. اب تاکید کا معنی اردو میں کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں؟ جیسے کوئی کہیں جا رہا ہے کچھ تو آپ کہتے ہیں تم نے تاکید کی تھی اس کو، دھیان سے ٹکٹ رکھ لے، پاسپورٹ رکھ لے، تاکید کر دینا اس کو. اس طرح مطلب کسی کو کسی بات کے اوپر ایمفسس کرنا، اس کو ایکسٹرا احکامات دینا کہ وہ اہم کام ہے، اس کے اوپر اس کو تاکید کرنا نا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تاکید کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ علم المعانی جیسے جلیل القدر اور بہت زیادہ فائدہ مند علم کے مباحث میں سے ایک اہم مبحث ہے. اسی کے بارے میں علوی فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو اس والی لائن کے اندر جو موٹے موٹے ورڈ ہیں ان کو سمجھ لیں. پہلی بات علم المعانی. علم کس چیز کا علم؟ معنی کا علم. معنی تو بالکل کلیئر ہے، مشکل نہیں ہے نا. علم المعانی کیا مطلب؟ دا سائنس آف میننگز. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہم ورڈ بولتے ہیں نا، استعمال کرتے ہیں، ان کے معنی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک معنی. تو یہ علم المعانی کا مطلب معنی کا علم. ویسے تو یہ اس کا ٹرانسلیشن یہی ہے، لیکن یہ الگ ایک ٹاپک ہے. جس طرح تاکید ہے، جس طرح وہ علم المعانی پہلا بلاغہ کا ٹاپک ہے، اس کے انڈر پھر سارے رول آتے ہیں نا. ہاں، کسی اصل معنی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ تو آسان الفاظ میں کہہ رہی ہیں. ایکچولی علم المعانی ایک باقاعدہ پورا علم ہے، اور یہ بلاغہ کا جیسے کہتے ہیں نا اوپر کا علم ہے، پھر نیچے سب کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ پھر جو سب کیٹیگریز ہیں وہ اس کے علم کے اندر آتی ہیں، اور وہ مختلف اینگل سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے حدیث سائنسز ہے، علوم الحدیث ہے نا، اس میں جس طرح حدیث کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، مرسل ہے، سب مطلب مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، تو وہ ایک بیسک اس کے اندر. تو اسی طرح اس کا ہوتا ہے نا. یہ ایک بہت بڑا علم ہے نا، اور بلاغہ کا بیسک. تو میں نے اس کو نہیں ابھی چھیڑا، کیونکہ ابھی آپ کو جو آسان چیزیں وہ پہلے آپ پڑھ لینا. یہ آسان ہی ہے، لیکن اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. جلیل القدر بہت زیادہ فائدہ مند علم، اس کی پھر مختلف بحثیں ہیں. تو یہ جو توکید ہے یہ بھی اسی کے انڈر آتی ہے، اسی کی بحث ہے. جان لیجئے کہ تاکید کا فائدہ کیا ہوتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت ایزی ہے. وہ کہتے ہیں، یہ جو اسکالر ہیں یہ کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ تاکید کسی کے دل میں چیز کو پختہ کرنا اور اس معاملے کو تقویت دینا ہے. یعنی اس کو پختہ کرنے کا کیا میننگ ہوا کہ اگر کسی کو کسی قسم کا شک ہے نا، تو اس کے دل سے وہ شک کو دور کرنا ہے، اور اس معاملے کو جو بات کہی جا رہی جس کے اندر تاکید ہے اس میں اس کو سٹرونگ کرنا، اس کو قوت دینا. یہ مقصد ہوتا ہے دل کے اندر. دل میں تاکید کا اثر دل پہ جا کے ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ متعلقہ چیز کے بارے میں شکوک کو زائل کرنا، یعنی شک کو دور کرنا اور اس کو قوت دینا، شبہات کو مٹا دینا ہے. یہ بہت دقیق، ایکوریٹ اور بے شمار فوائد والی چیز ہے تاکید، ایمفسس جو ہے نا. اچھا، اس کے لیے یہ تاکید انکار کے حالات میں شدت کے ساتھ قلت اور کثرت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. کیونکہ اگر کوئی کسی بات کا انکار کر رہا ہے، یعنی آپ اس کو بات بتا رہے ہیں تو وہ انکار کر رہا ہے آگے سے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یا اس کو شک ہے کسی قسم کا، یا انکار کر رہا ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اس وقت پھر جس طریقے سے اگر وہ انکار کر رہا ہے تو اتنی سٹرونگ تاکید پیدا ہوگی بات میں نا. مثلاً جیسے کوئی کہتا ہے کہ کوئی دوست ہے اس کے پاس آیا تو کہتے کہ اس کا کسی دوست کا نام لیتا ہے، خالد کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بازار، میں نے اس کو دیکھا تھا بازار میں. تمہارے چھوٹے بھائی کو میں نے بازار میں دیکھا تھا. کہتے ہیں نہیں وہ تو گھر میں ہے، وہ تو اندر ہوم ورک کر رہا ہے. کہتے ہیں نہیں یار میں نے دیکھا تھا. کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ انکار کر رہا ہے نا. پھر وہ شک میں تو جتنا وہ شک میں آ رہا ہے یا انکار کر رہا ہے، کہتا ہے یار آئی سویئر، وہ قسم کھائے گا نا پھر اس کو یقین دلانے کے لیے.
قسم کھائے گا. اب قسم کھانا کیا ہے؟ تاکید ہے. کہ گا نہیں یار میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بازار میں تھا، وہ سگریٹ پی رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. یعنی کوئی بھی ایسی چیز اس کو بتا رہے جس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ اتنی شدت سے اس کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ بات صحیح ہے، میں نے اس کو، وہ کہے گا ہو سکتا ہے تمہیں دھوکا ہوا ہو، کوئی اور ہو اس شکل کا. مطلب یہ کنورسیشن ہے. جس نے واقعی دیکھا ہے، جس کو پکا یقین ہے، وہ پھر اس کو پکا یقین دلانے کے لیے مختلف ورڈنگ یوز کرے گا، جس کے اندر اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی ورڈنگ وہ اس کو کرے گی. یقیناً قسم کھا کے، قسم سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے احکامات کا، تو اس کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید پیدا کی ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. آپ میں سے ماشاءاللہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے کسی ایک تاکید کا بتا دیں جو اس آیت میں تو نہیں ہے. جی حرف انا، سب سے پہلے آپ نے وہی پڑھا تھا نا، حرف انا. انا دیکھیں قرآن میں کتنا استعمال ہوتا ہے نا، دعاؤں میں بہت استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ. انا حرف بہت ٹائنی سا حرف ہے، لیکن یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ کیا، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ حرف توکید. اس کا نام ہے یہ، اس کا نام ہے حرف توکید. اس کا کام ہے یہ کہ یہ ایمفیسس پیدا کرتا ہے، یہ تاکید پیدا کرتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں یہ انا استعمال ہوتا ہے یہ آ کے ایمفیسس پیدا کرتا ہے. کس چیز میں؟ اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا آپ ہم اردو میں ٹرانسلیشن لکھا ہوتا ہے بے شک. اب بے شک کا کیا میننگ ہے؟ کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو آگے بات کہی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ شک کو دور کرنے کے، شکوک کو زائل کرنے کے لیے، تو یہ اس شک کو زائل کرتا ہے. لیکن یہ بے شک جو ہے یہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. یا ہی کہا جاتا ہے یقیناً، سرٹنلی. یہ ہمارے اردو انگلش کے ورڈ وہ نہیں کرتے، نو ڈاؤٹ. یہ وہ معنی نہیں پیدا کرتے جو ڈائریکٹلی اگر آپ انا کو سمجھ لیتے ہیں یا تاکید کے دوسرے اور ایمفیسس کے رول تو وہ آپ کو سمجھ آتے ہیں. تو آپ نے اب یہ چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہے، لیکن رول جو ہے اس کے انڈر دیکھنا ہے. اب جتنا شک زیادہ ہوگا یا انکار ہوگا، یا تو شک ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے، تو اس حساب سے پھر تاکید ہوتی ہے. کبھی کبھی ڈبل سے ٹرپل ہوتی ہے. اب وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے حساب سے ہوگی. کائنڈ آف فیلنگ، حقیقت میں فیلنگ ہے نا یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کا ٹرانسلیشن، فیلنگ کا ٹرانسلیشن نہیں آپ کر سکتے. یہ تاکید انکار کے حالات اور شدت کے مطابق قلت اور کثرت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ تب خبر کا کام اس میں معنی کو انکار کرنے والے نفس، جو انسان یا جو بھی ہے، اس میں ثابت کرنا ہوتا ہے جو انکار کر رہا ہے یا شک کر رہا ہے. تو اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ عبارت کی قوت اور مضبوطی اس نفس کے حال کے مطابق کسی کو مطمئن کرنے پہ قادر ہو. نفس کے حال کے مطابق دیکھیں عبارت کی قوت اور مضبوطی. اب وہ جو کلام ہے نا اس کے اندر جو بھی سیاق و سباق ہے، جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے نا، تاکید پیدا کر کے. ابھی اگزامپل سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، ڈیفینیشن سے نہیں. اسلوب یعنی جو سٹائل ہے، اسلوب کو ہر حال میں مخاطب کے حال کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، جس کو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب مخاطب، یہ انٹرسٹنگ ہے، یہ رول ہے، اب اس کو میں بعد میں ایکسپلین بھی کروں گی. جب جس کو آپ بات کر کے بتا رہے ہیں وہ خالی الذہن ہے، اس کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ذہن ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ ضروری ہے کہ آپ خالی ذہن کر کے آئیں، قرآن کو پڑھیں. اگر آپ کے ذہن میں مختلف خیالات، مختلف عقیدے ہوں گے اس کے بارے میں، تو پھر آپ اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے نا. تو خالی الذہن کے کوئی اس کے ذہن میں اس انفارمیشن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے نا، تو اس کے سامنے پھر تاکید لانے کی ضرورت ہے نہیں،
کیا ضرورت ہے؟ اس کو سمپل بس بات بتائی جائے گی، اس کو کیا ضرورت ہے تاکید پیدا کی جائے بات میں نا؟ تو اس کے سامنے کلام میں بغیر تاکید کے کلام پیش کیا جائے گا۔ یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ تاکید جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، مخاطب سے۔ جو مخاطب ہے نا، کلام کرنے والا متکلم، وہ جو ہے جس سے کلام کرے گا اس کے مطابق تاکید پیدا کرنی ہے، ایمفیسس۔ جس کے ذہن میں کسی قسم کا نہ انکار ہے نہ شک ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے پھر تاکید پیدا کرنے کی، سمپل بات ہوگی۔ لیکن جب مخاطب تردد اور شک میں پڑا ہوا ہے، شک اور تردد کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل انکار نہیں ہوتا، مطلب ایک شک کی کیفیت ہے، وہم کی کیفیت ہے کہ شاید یا نہیں یا ایسے، تو پھر اس کے مطابق تاکید ہوگی، اتنی ہی ہوگی، کم تاکید ہوگی۔ لیکن اگر وہ انکار کر رہا ہے تو تاکید کو بڑھا دیا جائے گا، یعنی ٹوٹل اگر انکار کر رہا ہے تو پھر سپرلیٹو ڈگری تک قسم کھائی جائے گی، یا اس کے لیے پھر مختلف تاکید کے طریقے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگزامپل سے آئے گی۔ پہلی تاکید جو ہوتی ہے نا، جو تاکید اس کو بولتے ہیں ابتدائی، مطلب پہلی بات جو ہوتی ہے ابتدائی، یعنی یہ عام کلام ہو رہا ہے بغیر تاکید کے۔ دوسرا جو ہوتا ہے طلبی، طلبی کا مطلب ہے کہ سوال کر رہا ہے، تردد ہے، اس کو شک ہے تو کوشچن کر رہا ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ آر یو شور ایسے ہے؟ یہ بات واقعی ایسے ہے؟ پھر آپ اس کو یقین دلانے کے لیے مختلف قسم کے وہ کریں گے، اس کو پروف چاہیے نا تو آپ پروف دیں گے۔ تیسرا یہ کہ ٹوٹل انکار، وہ کہتا ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، شک نہیں ہے اس کو، وہ ٹوٹل منع کر رہا ہے، نہیں نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ تو اس صورت میں پھر آپ اس سے زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ بیسیکلی تاکید کے لیے دو ٹائپس ہو گئی نا، ایک طلبی اور ایک انکاری۔ جب تاکید پیدا کرنی، ابتدائی کا مطلب ہے کہ جب تاکید نہیں ہے، ابتدائی کلام ہے خالی الذہن، اس میں تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ناموں، یہ نام جو ہے نا طلبی اور انکاری، ان ناموں کی مناسبت واضح ہے کیونکہ پہلی صورت میں آپ نئے سرے سے کسی نفس میں کوئی معنی پیدا کرتے ہیں، دوسری صورت طلبی میں آپ وہ معنی پیدا کرتے ہوئے مخاطب کی طرف تردد کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ اس سے جب بات پیدا کر رہے ہیں تو آپ کو تردد کا سامنا کر رہا ہے، شک کا سامنا کر رہا ہے، گویا کہ وہ نفس خبر کو طلب کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے آپ کو کوشچن کرنا پڑتا ہے۔ وہ کوشچن کرتا ہے، طلب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھتا ہے یا اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ اور تیسری صورت میں آپ کا سامنا مخاطب کے انکار سے ہوتا ہے، تو مطابق بھی تاکید ہوتی ہے۔ تاکید کی لیولز ہیں، سپرلیٹو تاکید بھی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں قرآن میں سپرلیٹو تاکید کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سپرلیٹو، شاباش بتائیں۔ اور کچھ؟ شاباش آپ نے لکھ دیا، جی ماشاءاللہ۔ سپرلیٹو تاکید جو ہے نا، قسم بھی ہے، قسم کھانا بھی بالکل ہے، لیکن نون ثقیلہ۔ کوئی ایک اگزامپل اگر آپ کے ذہن میں آیت کے کسی اس کی تو بتائیں۔ نون ثقیلہ اور اس کے ساتھ پھر لام بھی لگ جائے تو پھر ڈبل ہو جاتی ہے تاکید۔ یہ نون ثقیلہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ نون کے اوپر تشدید اور فتح، ورنہ تو عام ہوتا ہے نا، لیکن یہ تشدید اور فتح کے ساتھ آتا ہے نا، تو اس وقت پھر کئی ایسی آپ کو ملیں گی آیات، لا ازیدن، لام جو ہے نا یہ اس کے ساتھ کمبینیشن ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور بھی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے۔ سورہ تکاثر میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور 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 نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، یاد ہے؟ یہاں سب سے پہلے تو میں آپ کو جو نون ثقیلہ کی اگزامپل ہے وہ بتا دوں، پھر اور بھی اس میں بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور ضرور ضرور، اب یہ لام اور یہ نون یہ سپرلیٹو ہے، اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں نا۔ یہ اس آیت کے اندر کیا معنی ہے کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ہے نا معنی، سمپل معنی، آخری آیت ہے۔ سمپل معنی اگر کریں تو یہ ہے کہ پھر یہ پیچھے جو ساری بات ہوگی، آگے پیچھے بھی استعمال ہوا ہے بتاتی ہوں،
پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. یہ عام ہے, یہ عام معنی ہے, لیکن حقیقت میں یہ معنی نہیں ہے. اس کے اندر ہے کہ ضرور 100%. اس کے لیے میرے پاس کوئی ورڈنگ ہی نہیں ہے, ورڈنگ ہی نہیں ہے. یعنی کسی کو اگر ڈاؤٹ ہے نا یا کوئی انکار کر رہا ہے نا, یہ دو چیزیں آ گئی نا. یہاں یہ کیوں نون استعمال کیا تاکید کے لیے لام کے ساتھ, کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ لوگ نہیں اس چیز کے اوپر دھیان رکھتے نا کہ ان سے نعمتوں کا سوال ہوگا, اس طرح دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کا, یا اگر ہے بھی تو اتنی لیول پہ نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھیں نا اللہ کی نعمتوں کو کیسے ضائع کرتے ہیں, کیئر ہی نہیں کرتے, اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. تو اس لیے ہر چیز کے بارے میں ضرور سوال ہوگا, ہو کر ہی رہے گا. کسی قسم کا ڈاؤٹ, کسی قسم کا اگر کسی کو انکار ہے یا شک ہے, وہ نکال دے, کیونکہ یہ تو ہو کے رہنا, اس کے لیے کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. یہ سارے جو میں نے اتنی لمبی سی تاکید پیدا کی ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس سے. اب عام بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ تاکید ہے اتنی زیادہ, سپرلیٹو ڈگری, جس کی کوئی مبالغے کی حد تک غیر محدود تاکید ہے. ورنہ تو عام معنی ہے پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. اس میں تو وہ تاکید نہیں آتی نا. کیا خیال ہے؟ اچھا یہ دیکھیں, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اوکے, اس میں تاکید سے بھری ہوئی ہے یہ سورت. میرا دل کرتا ہے میں خالی اس سورت کو ایک دفعہ پورا اس کا الگ شارٹ کورس کروں, کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ ہماری زندگی بدلنے والی. کیونکہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ انسان کے لیے بہت بڑی فورس ہے کہ اس دنیا میں اس کو روک کے رکھے. ورنہ انسان تو شتر بالمہار ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. سب سے پہلے کلا, یہ بھی تاکید ہی ہے, خبردار, تنبیہ ہے یہ. ثم کلا, سوفا میں بھی تاکید ہے. یہ سارے تاکید کے کلمات ہیں ڈیفرنٹ. پھر اس کے بعد لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم پہلے تو دیکھیں نا, کلا لو تعلمون علم الیقین, خبردار تم جان لو علم الیقین, یعنی یقین کا علم, علم سے یقین آتا ہے نا, لیکن تب جان لو گے تمہیں جب علم ہوگا, یقین ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, جب تم دیکھو گے کس کو؟ جہیم کو, آگ کو. ابھی تو تمہیں شک ہے, کئی لوگ کہتے ہیں نا او نہیں کوئی حل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس یہی زندگی ہے, وہ ٹوٹل انکار کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو تردد ہے, صحیح طرح پتہ نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ دیکھیں, یہ نون سکیلا, یقیناً تم دیکھو گے جب جہیم کو. پھر ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنُ الْيَقِينِ, جب آنکھوں سے دیکھو گے اسے تو پھر تو 100% یقین ہو جائے گا. لا نہ, یہ ہا کی جو یہ پروناؤن ہے, یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ جہیم کی طرف. استغفر اللہ, اللہم انا اجرنا من النار. اب آپ بتائیں یہاں پہ تاکید, ابھی تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہے آپ نے نہیں پڑھی ہوئی اور آپ کو نہیں معلوم, لیکن ایک ایک پھر کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ تمہاری دوڑ لگی ہوئی ہے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. الحاکم التکاثر, تکاثر کے اندر اپنا ایک معنی ہے جس فارم سے ہے نا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو اسی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی. تو یہ ہے. اب آپ کو ایمفیسس کا معنی سمجھ میں آیا؟ صرف ایمفیسس, اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال, صرف ایک نہیں, یہاں انا نہیں استعمال ہوا, یہاں ساری سپرلیٹو ڈگریاں. کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے, اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے سپرلیٹو, کیونکہ یہاں ضرورت تھی سپرلیٹو کی نا. تو یہ ہے تاکید. اب یہ اکارڈنگ ٹو انکار کے یا شک کے استعمال ہوتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ ہے سمجھ آئی ہے؟ تو اب ہم ظاہر ہے سورہ ملک میں جو تاکید ہے اس کو تو نہیں ہم ابھی پڑھیں گے, ٹائم نہیں ہے, لیکن اس سورہ ملک کے اندر 2 قسم کی تاکید استعمال ہوئی ہیں. تاکید کے جتنی قسمیں ہیں نا ان میں سے 2, یعنی مختلف جو اسلوب ہے, اس کا سٹائل ہے, اس کے ساتھ 2 قسم کی. ایک تو انا آیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, وہ اس آیت میں نہیں ہے لیکن اور کہیں آئے گا نا, تو یہ تاکید پیدا کرے گا. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ حرف انا کے
سوری حرف انا کے ساتھ تاکید. دوسرا اس کے اندر جو آیا ہے کہ مبتدا مسند کو مسند الیہ پر مقصود محدود کر کے تاکید، یعنی خبر کو مبتدا کے ساتھ محدود کر دینا، حصر پیدا کرنا. حصر کا مطلب، محدود کا مطلب ہوتا ہے کہ حد کے اندر لے آنا. تو یہ ہے، یہ بھی اس میں استعمال ہوا ہے جو آلریڈی آپ پہلے بھی کر چکے ہیں نا. تو یہ دو قسم کی اس کے اندر حصر کا معنی اور یہ دو چیزیں ہیں، یہ تاکید پیدا کرتی ہیں. اور 9 جگہ ہیں جہاں پہ یہ استعمال ہوئے. اب وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی، ظاہر اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے. تو 9 مقامات ہیں سورہ ملک کے اندر جہاں یہ، ولی میں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوئی ہے آپ لوگوں پہ. یہ بک جو مجھے ملی میرے لیے بھی آسانی ہوگی، ورنہ مجھے یہ ساری چیزیں مختلف جگہ سے ڈھونڈنی پڑتی نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ ہم ابھی پہلی آیت پہ ہی ہیں، یاد رکھیں. لیکن دیکھ لیں نا کہ اب آپ نے تاکید کا جو رول ہے یہ 9 سورہ ملک میں جو، تو یہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو اس کی ڈیفینیشن آ گئی. صرف آپ کو ڈھونڈنا ہے، صرف آپ کو تلاش کرنا ہوگا کہ کون سی جگہ پہ کیا تاکید ہے ان دونوں میں سے نا. تو اب اس والی آیت کے اندر یہ سارے رول ابھی یہ ختم نہیں ہوئے ہیں بائی دی وے، ابھی اور بھی رول ہیں. جو تلاوت سنتے ہوئے یاد رہے کہ آپ نے کیا کیا جو جتنا علم حاصل کیا اس پہ فوکس کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Blessed is he in whose hand is dominion, and he is over all things competent. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان اللہ. میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی، سمجھ آ رہی تھی میں کیوں کر رہی تھی، تاکہ آپ فوکس کریں. ٹھیک ہے، اس طرح انشاءاللہ آپ نے فوکس کرنا ہوگا. یہ تو ابھی میں جان کے پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی، ورنہ آپ خود بھی کیا کریں. اب قرآن پڑھیں، تنوین کو دیکھیں، خود کوشش کریں جہاں جہاں ہے کس طرح سے اس کے معنی نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے آج، جتنے رول سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے کہنا چاہتے ہیں، اس کو ہمارے عمل میں لائے. آج کی آیت سے جو عمل ہے وہ کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت اور اس کی ملکیت کی انتہا، دونوں چیزیں، اس کی خاصیت، اس کا حصر، وہ سب ہمارے ذہن میں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کا جو عظمت ہے اور بڑھ رہی ہے، روب اور بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اور تقویٰ ہونا چاہیے اور عمل میں آنا چاہیے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.